فوراً موضوع کی طرف بڑھوں گا کیونکہ موضوع آج کافی وسیع ہے, کافی باتیں کرنے والی. آج کا ہمارا موضوع ہے وہم یا حقیقت. جیسے ہم کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں نے ایک سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا ہوا ہے کہ آپ جا رہے ہو, بلی کاٹ جائے تو راستہ بدل لو, شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں, ٹوٹے ہوئے شیشے میں شکل نہیں دیکھنی چاہیے, گھر کے بعد جھاڑو پڑی ہو تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہم ہے ان میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام تو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے جی اس طرح کی چیزوں کو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں جو جیوز کو دی گئی تھی. قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس سورہ بنی اسرائیل میں رپورٹ ہوئی. ان میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 36 ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان, آنکھ اور عقل, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام کہتا ہے کہ علم کے بغیر آپ نے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی, اور علم حاصل کرنے کے یہ 3 بڑے انسٹرومنٹ ہیں, کان, آنکھ اور عقل. دل یا دماغ دونوں سوچتے ہیں, تو عقل میں نے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے. تو جب تک آپ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے علم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ نے کوئی عقیدہ اڈاپٹ نہیں کرنا. اب قرآن کی روح سے علوم 2 ہی ہیں. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, دا نالج obtained through observations and experiments, یعنی سائنس کا علم جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینومین آف نیچر کا علم ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی محکم اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. یہ اتنے محکم ہے کہ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ بتائی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, ود ریفرنس ٹو زمین. ظاہر ہے سورج نکلتا تو نہیں لیکن ود ریفرنس ٹو زمین. جی, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. فزیکل فینومین آف نیچر کو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا. تو یا بھی تو کوئی چیز سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے یا پھر ریویلڈ نالج وہی کے علم کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے. لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے, اور گھر کی مڈیر پر کوا بولے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, ٹوٹا ہوا شیشہ جو ہے یہ نحوست کی علامت ہے. یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے پڑوسی ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اس زمین کو ایک سینگ پہ اٹھایا ہوا ہے, جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پہ اٹھا دیتی ہے, اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں نہ تو سپورٹڈ ہیں قرآن سے نہ سنت سے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود ہو تو ہی ہم مانیں گے, نہیں. فزیکل فینومین آف نیچر جو اسٹیبلش ہے وہ بھی ہم نے ماننا ہے, تو میں نے اس کی دلیل آپ کو بتا دی قرآن پاک سے. اب یورینیم جو ہے یہ نیکڈ اگر اس کو چھوا جائے تو سکن کینسر ہو سکتا ہے. اب قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک فزیکل فینومین آف نیچر ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے. اس طرح کی جو فزیکل فینومینا ہے انہی کے اوپر پوری سائنس کی جو انوینشنز ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ بھی محکم قوانین ہے, یا تو یہ تصدیق کر دیں, اور آپ دیکھیں گے سائنس کبھی اس طرح کی فضول باتوں کی تصدیق نہیں کرتی کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے, اور نہ قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کر دیا یا تعویذ کر دیا یا گھر میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, ہم نے اپنی کمزوریوں, نااہلیوں, بد اخلاقیوں کا جو اسکیپ روٹ ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جی تعویذات ہوئے میں. ہمارے جو نوجوان ہیں اکثر جو ہے وہ ہڈ حرام ہے, محنت نہیں کرنا جانتے اور کاروبار بھی نہیں کرتے, نہ کوئی نوکری کرتے ہیں, اور کہتے ہیں میرے اوپر تعویذات ہوئے میں. اس اعتبار سے تو آلموسٹ کوئی 90% زیادہ لوگوں پہ پاکستان میں تعویذات ہوئے میں, جس طرح یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو اس طرح تعویذ کرنے والے تو لوگ موجود کوئی نہیں ہے, نہ یہ اتنا آسان کام ہے. بہرحال میجورٹی تو ہمارے اپنے توہمات ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس رپورٹ ہو سکتا ہے, اس میں بھی پہلے میڈیکل علاج کروانا چاہیے. بعض اوقات ایسی بیماریاں ہیں جو میڈیکلی چند ایک لوگوں کو پتہ ہے, ذہنی بیماریاں, اور لوگ ان کو تعویذات اور جنات کے چکر میں ڈال دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے.
کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، زیادہ تر تو یہ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے.